اسکائی بینچر مسلمان ہیں آپ؟ جی سر. جی سر. جی سر، کیا کہتے ہیں آپ محمد صاحب کی جوانی کے بارے میں؟ سر میرا سوال یہ تھا، میں آپ کی ویڈیو کافی ٹائم سے دیکھتا ہوں، تو آپ اس میں کہہ رہے ہیں جیسے محمد صاحب جو تھے وہ پاگل ہیں، بیوقوف تھے، بارش میں نہانے نکل جاتے ہیں ننگے ہو گئے اس طریقے سے. نہیں نکلتے. نہیں نکلتے، ٹھیک ہے، یعنی پاگل تھے آپ کے کہنے کے حساب سے. اور دوسری ویڈیو میں آپ کہتے ہیں کہ بہت شاطر تھے، تو ایک چیز کلیئر نہیں ہو پا رہی. سر دونوں چیزیں تھیں. کیا مسئلہ اس چیز میں؟ ایک بندہ جو کہ میں نے شاطر جو کہا تھا وہ میں نے کہا تھا جنگی حساب سے، بٹ اگر آپ دیکھو تو آپ کے پاس جو جنگی حساب سے شاطر ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ میری ریٹارڈیڈ نہ ہوں. اچھا میرا سوال ایک یہ تھا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ جو قرآن شریف ہے وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، محمد صاحب نے لکھی ہے. کلیئر کریں نا اس پوائنٹ کو، کیا چیز؟ پہلے اس چیز کو کلیئر کریں کہ پھر آگے چلیں گے. یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی؟ نہیں تو اب یہ تو آپ کلیئر کریں گے. آپ نے ایک طرف آپ نے کہا وہ بیوقوف تھے اور ایک طرف آپ نے شاطر تھے، تو آپ بھائی کلیئر تو کریں گے پھر نا آگے میرے چل کو. رہے ہو، پھر آگے کیوں چل رہے ہو؟ پہلے ایک ہاں بات تو کلیئر وہی کرو تو. پھر آگے چلو. جولیس سیزر کو میڈ مین کہا جاتا تھا کہ نہیں؟ ہاں کھایا جاتا تھا. لیکن جولیس سیزر نے کتنی فتوحات کی؟ نہیں میرا اسی سے آگے میرا ایک جنگی سوال ہے، اعتبار سے جیسے آپ نے شاطر تھا بولا. لیکن میڈ مین تھا. ایک سیکنڈ یار رکو، آگے کیوں چلتے ہو؟ پہلے ایک چیز کو کلیئر کرو. اب کلیئر ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہاں چلیے مانگنا میں نے آپ کی ابھی کلیئر ہو گئی. اب میرا ایک اگلا سوال یہ ہے، چلو اس کا مطلب ہے محمد جیسے ایک آپ نے میڈ بولا مین کہ تھا. نام ہے کہ جو اور یار ایک سیکنڈ بھائی، ایک وہ سیکنڈ آپ اپنے آئیڈیل حساب سے کہہ سکتے ہیں، لیکن میں جب میرا پورا نہیں، کنفرم ہوتا ہے اس کے بعد ایک مانوں گا. سیکنڈ بھائی، ایک سیکنڈ نا بھائی. کیا مطلب ایڈمن سے سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے، ایڈمن کو جا کے میں کیا امب لینا؟ نہیں جیسے آپ یہ بول رہے تھے نا، میرا تھوڑا کنفیوژن یہ دیکھیں تھا، جیسے آپ نے ایک طرف تو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں بھائی، بیوقوف تھے اور ایک طرف شاطر تھے، بے دو چیزیں وقوف ایک نہیں ساتھ نہیں کہا ہوتی تھا، نا. میں نے کہا تھا پاگل میڈ مین. پاگل. ہاں ہاں وہی تو، اوکے. پاگل میڈ مین مطلب یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک طرف شاطر، ہاں یہ نا، دو چیزیں کیسے ہو جائیں گی ایک طرف؟ بتا تو رہا ہوں. جولیس سیزر شاطر تھا جنگی اعتبار سے، بٹ ہی واز اے میڈ مین. اسی طریقے سے محمد جنگی اعتبار سے بہت شاطر تھا لیکن ہی واز اے میڈ مین. جو دل کرتا تھا کر دیتا تھا، پاگل تھا. جو دل کرتا تھا کرتا تھا، ننگا ہو کے بارش میں نکل جاتا تھا. سو وٹ، ننگا ہو کے نکل جاتا تھا. تو دیکھو، ٹھیک ہے، اب میڈ میرا مین دوسرا ہونے سوال کروں میں آپ میں سے. اور جنگی اعتبار سے شاطر ہونے میں دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. اچھا میں آپ سے دوسرا سوال کروں اپنا پوچھوں؟ تو ناؤ یو ایگری، اور ابھی بھی کوئی شک ہے؟ نہ میں ابھی آگے آپ کی بات سے چلو مانتا ہوں، یہ چیز آپ کہہ رہے ہو ہوا. چلے لیکن مانتے میں ہیں، دوسرا چلے سوال کروں آپ بہترین سے ہو پھر. گیا. جی آپ دوسرا سوال کریں. چلیے، ایک آپ کہتے ہیں جو قرآن شریف ہے جو وہ اللہ کی کتاب نہیں، رسول اللہ نے لکھی ہے. نہیں، میں نے کبھی بھی نہیں کہا رسول نے لکھی ہے. آپ کی تو یہی بولتے ہیں کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے قرآن شریف. میں نے لکھا ہے انسانوں نے لکھی ہے، رسول نے لکھی ہے میں نے کبھی بھی نہیں کہا. ارے میں نے آپ کی ویڈیو کئی بار دیکھی ہے، اس میں بڑا کہ آپ نے اپنے من گھڑت جو بھی کوئی بات ہوتی ہے اپنے وہ آیت کے ہاں ذریعے کہلوا دیتے تھے. ہاں، لیکن وہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ یہی بات محمد نے نہیں لکھی. محمد نے نہیں لکھی. ہاں محمد نے لکھی. لیکن اب میں ایک بات بتا رہا ہوں، آپ جو حوالہ جو دے رہے ہیں لوگ، آج جو اپنا چینل جو چلا رہے ہیں اسی لاجک تو چلا رہے ہیں. اگر محمد کے ہاتھ میں چیز تھی تو محمد ابھی برائیاں کیوں لکھتے اس کے اندر پھر؟ نہیں، ان کے لیے تو محمد بہت نے آسان اپنی ہوتا ہے اس چیز کو ہٹانا. اچھا محمد نے اپنی برائیاں کب لکھی ہیں اس نے؟ ارے دیکھیں ون جو سیکنڈ، آپ کہہ نہیں رہے ہو. پاز 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 پاز. جی جی محمد نے اس میں اپنی برائیاں کب لکھی ہیں؟ محمد، میں نے ارے ابھی آپ جیسا نے آپ. میرا اسٹیٹمنٹ کیا ریپیٹ کیا تھا کہ محمد کو جب جس قسم کی ضرورت ہوتی تھی اس قسم کی آیت بھیج دیتا تھا. کریکٹ؟ ٹھیک. اوکے. یہ اسی لیے تو کہا تھا کہ محمد جنگی اعتبار سے بڑا شاطر تھا، ویسے پاگل تھا، بے وقوف تھا. اب وہ جو پاگل پنا اس کا یہی ہے کہ جب اس نے کوئی چیز جیتنی ہوتی تھی یا حاصل کرنی ہوتی تھی تو وہ مزید دماغی طور پہ سوچ نہیں سکتا تھا، اس کے پاس اتنی شمتا نہیں تھی کہ وہ اس کو سوچ کے کوئی طریقے سے جواب دے سکتا. لہٰذا وہ کیا کرتا تھا؟ سمپل، وہ کہتا تھا اللہ نے کہہ دیا، جبرائیل نے آگے مجھے بتا دیا، اور لوگوں نے اس کو بعد میں لکھا لیا. That's it. That's it. جیسے اس میں کئی کمیاں یہ بتاتے ہیں، جیسے سلیب بنا لینا. تو سلیب محمد کو چاہیے تھے جنگ نا، میں جو محمد کو سلیب چاہیے نہیں تھے، اس جنگ لیے میں اس نے جیسے کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا. تو یہ آپ بتاؤ، یہ چیز تو جب ان کو معلوم تھا اس چیز سے تو ہمارے دھرم پہ بہت بڑا فرق پڑے گا، تو پھر یہ چیز تو وہ ہٹا محمد سکتے تھے نا اگر ان کے ہاتھ میں محمد تھی.
محمد دھرم کے لیے کام کب کر رہا تھا؟ تو جو لوگ جو آگے جا کے جو دھرم کے لیے کام کرتے تھے، انہوں نے لکھی تھی، وہ بھی دھرم کے لیے کام کرے، تو ان کو ہی معلوم تھا اس سے بھائی اسلام کو ان تو کے فرق پڑے گا اس چیز مطابق سے تو تو اسی لیے تو آپ کے مسلمان آج تک یہی کہتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہے بس وہی دھرم ہے. یہی تو بات ہے. اللہ نے کہہ دیا لے دھرم ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ سلیب بنانا دھرم ہے، ادھرمی نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو نہیں ہے دھرم. سلیب بنانا دھرم ہے یا دھرمی ہے؟ دھرم یہی تو ایسی بات غلط چیز تو غلط ہی ادھرمی ہے نا. تو پھر آپ اس ادھرمی میں جی. کیوں بیٹھے ہوئے؟ چھوڑ دیں اسلام کو. نہیں تو میں چھوڑ تو ایسے دوں گا نا، جیسے نہیں اب میں چھوڑ جس دیں لوگوں اسلام نے کو. لکھا، جیسے مان لو انہوں نے بھی تو یہی بات کہی کہ نام ہے کہ اس سے ایک فرق پڑے گا بہت زیادہ. سیکنڈ، سلیب بنانا اگر ادھرمی ہے تو آپ ادھرمی میں بیٹھے کیوں ہوئے ہو؟ اب میں اس کو تھوڑا اسٹڈی کروں گا، دیکھوں گا بعد میں، پھر لگے گا نہیں تو ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ نہیں، کیا مطلب؟ دیکھو سلیب بنانا آپ نے کہا آپ نے میری ویڈیوز بڑی دیکھی ہیں، آپ نے سلیب بنانے کے پوائنٹ کے اوپر بات رکھی میرے ساتھ. اب میرا کوشچن جی. سمپل ہے کہ اگر سلیب بنانا دھرمی ہے تو آپ اس دھرمی کو چھوڑ کیوں نہیں رہے؟ ابھی ایسا ہے، میں نے آپ کی ویڈیو کی طرف دیکھی ہے، میں تھوڑا اپنا بھی تھوڑا سروے کروں گا. نہیں سروے کرنا 100 مرتبہ کرنا، لیکن ہاں. اگر سلیب بنانا دھرمی ہے تو آپ کے مطابق آپ کے محمد نے بھی سلیب رکھے، اور سلیب رکھنا اسلام میں جائز بھی، اور آپ کو بھی پتا ہے بات، آپ کو یہ بات سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ پھر اس دھرمی میں کر کیا رہے ہیں؟ پھر یہ بتائیے آپ کے حساب سے کون سے دھرم میں جائیں پھر، کیونکہ ہر سر دھرم کی کچھ میں نہ کچھ کہانی یہی ہے. سر جی دیکھیں، بات سنیں، وہ بات کی بات ہے، میں نے 1000 دفعہ ہاں. کہا ہے جب آپ چھوڑ کے آئیں گے نا میرے پاس، پھر میں آپ سے وہ بات کروں گا. جی. پہلے ادھرمی سے باہر تو نکلیں، دیکھے تو صحیح نہیں دھرم تو میں کہاں ہے. وہی تو ایسا ہے، اب میں چھوڑ کر آؤں، اس کے بعد مجھے دھرم بھی ایسا ملا کہ میں پتہ چلے نہیں وہاں کا بھی رہا ہوں، یہاں کا بھی رہا ہوں. کیا مطلب یہاں کا بھی نہیں رہوں؟ بھائی آپ ٹٹی میں اگر ہیں تو ٹٹی سے تو باہر نکلیں گے نا. نہیں تو اگر میں ٹٹی میں ہوں اور اس سے زیادہ گہری ٹٹی میں چلا گیا پھر کس نے کیا کہہ رہی ہے ٹٹی میں نہ جاؤ؟ کس نے کیا جاؤ؟ پہلے جا کے دیکھو، پڑھو، دیکھو، سمجھو کہ تو میں ٹٹی ہے کہ وہی تو کھانا آپ ہے. سے کہہ رہا تو میں نہیں وہی تو ایک کہہ رہا سیکنڈ، ہوں آپ نہیں سر. نہیں، یہ ایک اسٹوپڈ بات ہے کہ میں ایک ٹٹی میں ہوں، مجھے نکالنا نہیں ہے آپ نے، پہلے مجھے دکھاؤ کہ دوسری ٹٹی کہاں ہے. یہ کیا بکواس ہے؟ ہاں وہی تو. آپ پہلے مان ارے گئے ہو تو نا ٹٹی میں ہو. نہیں نہیں، یہ بات تو آپ کہہ رہے ہو، یہ تو میں آپ کی بات کے جواب دے رہا ہوں. جب یار آپ نہیں، اگر میں اس نہیں بات کو کہہ رہی، کہہ رہے ہو. آپ کہہ رہے ہو. آپ نے ابھی نہیں کہا نہیں، یہ ہے آپ کہ سلیب بنانا دھرمی ہے، میں نے نہیں کہا. نہیں تو یہ بات تو آپ کہہ رہے ہو نا کہ آپ اگر ٹٹی میں ہو تو اس میں سے نکل کے باہر آپ تک ارے بتاؤں گا، بھائی تو میں وہ نہیں تو میں کہہ نے رہا اپنا ہوں. سوال دیا. ارے بھائی آپ بے وقوفی کر رہے ہو، یہ آپ نے کہا ہے، ابھی میں نے نہیں کہا. سلیب نہیں، یہ بنانا دھرمی ٹٹی ہے. والی بات تو آپ ٹٹی والی بات ارے آپ نے کہی ہے. ہاں نہ تو دھرمی ٹٹی ہے اور کیا. نہیں تو اب یہ میں تو وہ پوچھ رہا ہوں کہ نہیں اب یہ بتائیے میں یہاں سے نکل ادھرم کے کس میں جاؤں گا، آپ بتائیے مجھے. ادھرم ادھرم کو ٹٹی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ نہیں ایسا تو نہیں ہے، اب آپ یہ بتائیے میں اس میں سے نکل کے کہاں جاؤں، یہ بتاؤں مجھے آپ پہلے. چلو آپ یہ ہاں کیوں تو چھپا رہے ہو، بتائیے. آپ کلیئر کر دو کہ میں اس کو چھوڑ کے سوالے میں جاؤں، میں اس میں پہ سر سروے آپ کروں کو گا جو بھیا. ایک سیکنڈ، میں آپ کو جہاں مرضی کلیئر کر دوں، اس سے فرق کیا پڑے گا آپ کو؟ نہیں آپ ہی کہہ چلیے رہے ہو، آپ جیسے دھرم میں چھپا آپ رہے کو ہیں ابھی لوگوں کلیئر کرتا ہوں، میں آپ کو ابھی کلیئر کرتا ہوں. یہاں پہ میرے سامنے کہیں کہ اللہ ایک فیک گاڈ ہے اور محمد ایک فیک نبی ہے. میں آپ کو ابھی کلیئر کرتا ہوں، کہاں جاؤ. میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں نہیں کہاں میں جاؤ. تو ابھی بولو. میں ابھی یہ چیز نہیں کہوں گا تو جب تک میں اس کا تھوڑا وہ نہیں کروں گا. جب کہنے کے قابل ہو جاؤ گے آ جانا، پھر میں آپ سے بات کر ہاں. لوں گا. بائے. کہنا نہیں ہے لیکن مجھے بتاؤ، تاکہ جو ہے نا میں آپ کے ساتھ ڈیفینسو نہیں اوفینسو پوزیشن پہ کھیلوں. گیٹ لاسٹ. بے وقوف لوگ. غلطی ہے. مسلمان ہے سر آپ؟ انصاری صاحب ہلو ہی ہیں. ہاں جی ہاں جی، انصاری صاحب بولیں. سر میں بول رہا تھا جیسے وہ مفتی یاسین ندیم ہے، جو بھی ہے نا اس کو اپنے گھر میں رکھو. یاسین ندیم میں کھوتی کے بچے ہیں. میں نے 10 مفتیوں کو یہاں پہ آنے کا کہا ہوا ہے، آ جائیں. کیوں نہیں آتے؟ کہا ہوا ہے نا 8 مفتی آؤ، میں اکیلا بیٹھا ہوں. کیوں نہیں آتے؟ ڈرتے کیوں ہیں؟ یہ ہے وہ ہے، فلانا مفتی ہے، ٹمکانا مفتی ہے. اپنے مفتیوں کا نام لینے یہاں پہ آ جاتے ہو. جا کے ان کے چینلوں پہ نام لو نا. یہاں پہ جس نے آنا ہے آئے. اوپن لائف سٹریم ہے، کبوتر بازی کرنے آ جاتے ہیں. ہضم الاسلام جی، مسلمان ہیں آپ؟ الحمدللہ. آیت الکرسی پڑھی ہے. آپ سے پہلی دفعہ بات ہونے لگی ہے. پہلی بار. اللہ لا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء علم. کیا ہوا ختم ہوگی Yes. اتنی مشکل سے پڑھی اور وہ بھی آدھی پڑھی ہے پہلی بار پڑھ رہا ہوں نا اس لیے پہلی لائیو بار پڑھ رہا اسٹریم ہوں پہ نہیں لائیو وہ بھی اسٹریم آدھا پہ لائیو اسٹریم پہ. اچھا یہ دیکھیں آپ کو اسلام کے بارے میں پتا تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ اتنا پتا ہو تو آپ کے جو مولانا مفتیز ہیں ان کو لے آئیں یار کسی کو آپ جاؤ نا وہاں پہ آپ کیوں نہیں جاتے وہاں پہ مجھے ضرورت کیا ہے ان کو ضرورت کیا ہے پھر یہاں آنے کی چلیں پھر جس طرح آپ کو ضرورت نہیں ہے پھر آپ کیوں آئے ہیں اچھا پہلے مجھے میں اس لیے آیا ہوں آپ گالیاں کیوں نکالتی ہوں عورتوں کو یہ بتاؤ مجھے کیونکہ میں نے کبھی کسی عورت کو گالی نہیں نکالی جتنی محمد نے پر نکالی ہے اس سے کم نکالی نہیں پرسوں آپ نے نکالی نا وہ 2 لڑکیوں کو گالیاں کیوں میں نے کسی نکالی لڑکی کو گالی نہیں نکالی 2 کو نکالی نا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اگر آپ کو اسٹریم چاہیے پرسوں نکالی تھی آنکھوں سے سنا آپ نے آنکھوں سے دیکھا آپ نے آپ بھی اللہ کی طرح پٹھا کام ہی کرتے ہیں اللہ بھی دل سے سوچتا ہے آنکھوں سے سمجھتا ہے دماغ ارے سے آپ سنتا اس ہے کیا ٹائم پاگل ہو آپ اس ٹائم اپنی بات کرو آپ نے گالیاں کیوں دی نہیں یہ کیونکہ آپ کا اللہ مطلب دیتے آپ نا کو گھر میں بہن ماں ارے نہیں ہے بھائی میں نے کسی عورت کو گالی نہیں دی کیا گالی دی میں نے کسی عورت کو بتاؤ پرسوں دی نا ایک اینٹی ایڈم کو دوسرا دی سبادی کو کیوں دی گالیاں یہ کیونکہ وہ مجھے بتاؤ بغیرت ہے آپ کیا ہو خود عورت کو گالیاں دیتی ہے جو عورت کو گالی نہیں دے تو گا وہ کیا بغیرت ہوگا کو خود بغیرت نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے آپ کیا ہو خود پہلے مجھے بتاؤ نا آپ کیا ہو میں رسول اللہ ہوں جو عورت کو گالی دے وہ کیسا انسان ہوگا یہ تو پتہ نہیں یہ اندھ بخت کون محمد ہے جو نے آپ کو دے یار دیکھو یار جاؤ یار عورت کو گالی دی سبا بغیرت انسان ہے وہ بے غیرت عورت ہے ہمیں یہاں پہ آ کے گالیاں دیتی ہے جھوٹ بولتی ہے ہمارے اوپر تہمتیں لگاتی ہے ایسی بغیرت عورت کو مر جانا بہتر ہے جاؤ پاگل کے بچے جی مسٹر شیخ مسلمان ہیں آپ نہیں شیخ نہیں ہے شاکر ہے محمد شاکر انمیوٹ کرو یار لائیو ہو آپ اوکے نہ انمیوٹ کرو نکلو باہر روہت شرما جی بلاک ہونے آئے ہیں آپ اگر بلاک ہونے نہیں آئے تو نکل جائیں پلیز جی مسٹر کام مسلمان ہیں سر آپ ہلو جی ہیلو سر مسلمان ہیں آپ سر میں مسلم تھا ابھی تو نہیں ہوں کیا ہے کہ نہیں ہے سر نہیں ہوں ابھی نہیں ہوں تو سر تھا ابھی کوئی ویسے اسٹریم میری فیملی ہے ابھی ویسے میرے سر آیت الکرسی سوال پڑھیے تھے گا مجھے نہیں آتی دوسری سر پھر نان مسلم اسٹریم میں جڑیے گا پلیز ٹھیک ہے سر اوکے تھینک یو چلو بات کرتے ہیں سر آپ مسلمان ہیں جی جی انصاری تم دوبارہ سے آگے ہر دفعہ نئے نام سے آتے ہو اب سر کسی بات کی کرنی ہے پروپیگنڈا کرنے کی سر کوشش سر کی تو میں بلاک کر سر دوں گا بات کرنی سمپل سر سی بات بات ہے کرنی سر بات اب کرنی ہے اب پروپیگنڈا نہیں کرنا ہے سیدھی سیدھی بات کرنی ہے جی 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 سر آپ کہہ رہے تھے محمد کا نام دوسرا نام وہ تھا کتھم بولو بھائی جی تو آگے بولو اس کی میننگ تو اچھے میننگ ہے اس کے نا اچھے میننگ ہے سر اچھے میننگ ہے سر بہت اچھے میننگ ہے مگر محمد کا نام قسم تھا نا اس کا مطلب ہے جی محمد کا نام قسم تھا نا نہیں محمد کا صفاتی نام تھا قسم اس کا میننگ شفاتی اچھا ہے نام سر تھا اچھا جی جی آپ کو کس نے کہا وہ قسم تھا قسم نہیں تھا جو اس نے کا کہا اگر میں جی آپ کو کس نے کہا قسم تھا قسم نہیں تھا جی قسم تھا قسم آپ کو کس نے کہا قسم تھا قسم نہیں تھا آواز حق لائیو چینل پہ کہا تھا اچھا آواز حق نے کہا تھا تو وہ جھوٹ بولتا ہے سالا اگر اس میں اتنی جان تھی تو وہ آ سکتا تھا میرے پاس بات کرنے کے لیے اگر اس کے پاس اتنا ہی نالج ہے تو وہ آ سکتا تھا چلیں آپ مجھے بتائیں کہ کس 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 میں لیکسیکون پہ جاؤں اور مجھے قسم کے میننگ ملیں گے جو آپ بول رہے ہیں سر انہوں نے آپ کے اوپر
2 स्ट्रीम करी हैं आप سر دیکھیں میرے اوپر سٹریم کرنے والے روز پیدا ہوتے ہیں روز مرتے ہیں, ٹھیک ہے. جس نے آنا ہے جا کے سیکھ کے میرے پاس آ جائے, ورنہ جس نے سٹریم کیا اس کو بلا لے, مجھے کوئی پرواہ نہیں, یہاں پہ میں بیٹھا ہوں. تو یہ تم اب بلاک ہو گیا, میں نے کہا تھا آپ کسی ٹٹی کا نام نہ لینا میرے چینل پہ, کبھی تم کسی کا نام لیتے ہو کبھی کسی کا نام لیتے ہو, تم بلاک ہو گئے ہو اور اب تم دوبارہ نہیں آ سکتے. ارے یارو یہ کیا ہو گیا یار, یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا. جس کا سب کو تھا انتظار, جو ہر مسلمان اور نان مسلم سب کے دلوں کی دھڑکن, جس کی وجہ سے سورج بھی سوچتا ہے کہ آج یہ بیٹھا ہے تو میں نکل کے کیا کروں گا. چاند جو ہے نا, جب اماوس کی راتیں ہوتی ہیں اور ستارے چمک رہے ہوتے ہیں, یہ بندہ جب آ جاتا ہے تو ستاروں کی روشنی بھی مدھم ہو جاتی ہے جیسے چاند کی وجہ سے ہو جاتی ہے. اماوس کی راتوں میں ستارے ماند پڑ جاتے ہیں اس کے آنے کی وجہ سے. ایسے شخص کو فرشی سلام کے ساتھ عزت و احترام, تالیوں کی بوچھار, پھولوں کی خوشبو, بغیر گملے کے بلاتے ہیں حضرت صاحب. تھینک یو بس سو سوال ہے مچ آپ کو. ایڈم صاحب, بہت بہت شکریہ. بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو سننے کے لیے ہمارا گلا ترس گیا تھا. الحمدللہ, جس طرح لوگ آنکھوں سے سن رہے ہیں آپ گل واللہ حبیبی, واللہ ہمارے حبیبی. جو آنکھ ہے نا وہ بالکل کالی پیلی ہو گئی تھی آپ کو دیکھنے کے اللہ, لیے, آپ کو سننے کے لیے. تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج ہمیں جو ہے اتنا زبردست موقع ملا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ لائیو آئے ہیں, پہنچے ہیں اور روبرو آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت دھنیہ واد سر, تھینک یو فار جوائننگ. بہت اچھا لگا. سنیں فرائیڈے کو آپ نے بڑے کمال مچائے ہیں. ارے بھائی کیوں یاد دلا رہا, اس دن ہی ہنس ہنس کے اس دن ہی ہنس ہنس کے اتنی حالت خراب ہو گئی میری اور سارے لوگوں کی. تو آج پھر سے یاد دلا رہا ہے بھائی, وہ کیا کیا دن تھا وہ. ایوری ون واز مس, اور آپ ہوتے تو وہ کیا بولتے اس کو, سونے پہ سہاگا ہو جاتا. وہ بس مزہ بس آیا بس, ہے, وہ مزہ آیا ہے, وہ مزہ آیا ہے فرائیڈے کو کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. واہ واہ واہ. سوری یار, آئی مسڈ اٹ. انفارچونیٹلی میرے کچھ سرکمسٹانسز ایسے تھے کہ میں جڑ نہیں سک رہا تھا اس ٹائم پہ, تو آئی ایم سو سوری. لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے مس کیا. اور ابھی امیجن کریں کہ میرے پاس بہت منیمم ٹائم تھا کہ میں دیکھ بھی نہیں سکا. ابھی میں نے دیکھنا بھی ہے اس کو بائی دا وے, تو یہ بھی ہے. بلکہ آپ کو کہہ دوں کہ اصل میں وہ سٹریم جلدی کلوز ہو جاتی, لیکن ڈاکٹر وکاس, چائنیز ڈاکٹر وکاس MBBS صاحب جو ہے, وہ ان کے وجہ سے سٹریم تھوڑی طویل ہو گئی. اور ہمارے انڈین ڈاکٹر جو ہے انہوں نے اس دن ثابت کیا کہ بھائی ہمارے بھارت کا نام کیوں اونچا ہے, اور وہ پارٹ پڑھایا ہے. تو واہ, اب وہ سٹریم کلوز ہوئی. اس کے بعد وقاص صاحب جو ہے وہ بیک سٹیج میں تھے سٹریم کلوز ہونے کے بعد. ابھی ان اچھا کا بعد چہرہ بھی. دیکھ کے میرے, بعد میں سٹریم کلوز ہونے کے اوہ, بعد اب ان کا چہرہ دیکھ کے میرے کو بڑا ترس آ رہا تھا. میں بولا یار یہ تو بیچارہ روز جاگتا ہے, پریکٹس کرتا نہیں ہے, تو اب رکا ہے تو اس کو پوچھ لیتا ہوں بھائی اب اتنا ڈسکشن تو ہو گیا, آپ کیا چاہتے ہو تم. تو ہم نے ان سے بیک سٹیج میں میں اور امیت بات کیے, تو وقاص صاحب نے کہا کہ بھائی آپ لوگ کے جو ڈاکٹر صاحب جتنے بھی چیزیں بتائے ہیں, میں فرائیڈے آئے گا نا, نہیں ٹیوزڈے کو آؤں گا. تو میں بولا آپ مت آنا, آپ کو کچھ بھی نہیں آتا. تو بولے اچھا ٹھیک ہے, میں میری وائف کو لے کے آؤں گا, وہ گولڈ میڈلسٹ ہے. تو میں بولا ٹھیک ہے, لیکن آپ نہیں آنا, آپ کی وائف کو لے کے آنا. تو ٹیوزڈے تو آپ بھی رہیں گے کل, تو دیکھتے ہیں کل ان کی وائف آ کے کیا کرتی ہے, کیا مچاتی ہے. واللہ حبیبی, واللہ حبیبی, واللہ حبیبی. یعنی کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے یہ تو مان لیا کہ ان کا نالج کم ہے, وہ گولڈ میڈلسٹ وائف کو لائیں گے نالج لانے کے لیے, گیان کے لیے. ہاں گولڈ واللہ. میڈلسٹ وائف کو لے کے آئیں گے. لیکن ساحل صاحب یہ تو مسلمان نہیں ہے.
ہاں تو وائف تو آدھے دماغ والی ہے. یہ یہاں پہ الٹا سین ہے. اچھا 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 اچھا. واللہ حبیبی. تو کل اور لا لا. مزہ آئے گا. کل جب آپ بھی رہو گے ساتھ میں تو اور زیادہ مزہ آئے گا, کیونکہ اس کا کل پارٹ 2 ہم کریں گے تو اور مزہ آئے گا. واہ جی واہ, واہ جی واہ. دیٹ از گڈ, دیٹ از گڈ. اچھا یار تو نان آج کیا مسلم سے, چل رہا تھا آج؟ یار پہلے تو نان مسلم بیک اسٹیج میں بہت جڑے ہوئے ہیں. میں نان مسلموں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسٹریم چھوڑ دیں اس سے پہلے کہ مجھے بلاک کرنا پڑے. تو فرسٹ آف آل نان مسلم سے بیک اسٹیج سے خود بخود لیو کر جائیں, یہ نہ ہو کہ پھر مجھے بلاک کرنا پڑے, بین کرنا پڑے, پلیز. اچھا ساحل صاحب, آج کچھ یوں چل رہا ہے کہ ابھی شروع میں, کیونکہ میں نے بات کرنی تھی محمد صاحب کی بچپن کی, ابھی یعنی آج ہم بات کریں گے محمد صاحب کو نبوت تک لے کے جائیں گے. آج آپ پتہ ہے سیریز چل رہی ہے, اس کا 3rd پارٹ ہے. پہلے پارٹ میں ہم نے کہا کہ نبوت کے لیے قرآن اور حدیث کے اندر کیا ہے, آپ ہمیں بتائیں. آپ پتہ ساحل صاحب اس میں کسی نے نہیں بتایا تھا. آپ میرے ساتھ تھے 2 سیٹرڈیز پہلے, ہم نے پوچھا تھا کہ وہ کیا نشانیاں بتائی گئی ہیں, کرائٹیریا بتایا گیا ہے قرآن اور حدیث کے اندر کہ پتہ لگے کہ یہ شخص نبی ہے, رائٹ؟ آپ کو پتا کسی ایک مسلمان نے بھی کوئی کرائٹیریا نہیں دیا تھا. کوئی نہیں دے پایا تھا, کوئی بھی. نہیں دیا. آپ اندازہ کریں کہ مسلمانوں کا میں آج ان کی طرف سے کرائٹیریا دکھاؤں گا کہ قرآن کے اندر تو نہیں لیکن حدیث اور سیرہ کے اندر کیا کرائٹیریا ہے. اچھا, ساتھ میں دکھا رہا ہوں کہ محمد صاحب یوتھ, ان کا جو یوتھ تھا وہ کیا تھا. اس یوتھ میں ہی آپ کو سائن نظر آئیں گے اور آپ کو نبوت میں ثابت کروں گا کہ محمد صاحب بچپن سے نبی بننے کے قابل تھے. لیکن آج شروع میں بات ہو گئی اسرائیل اور حماس کی لڑائی کی, تو وہاں پہ بات کرتے کرتے بات پہنچی اس جگہ پہ کہ آدم نے بنایا کعبہ, نوح کے فلڈ میں کعبہ برباد ہوا, ابراہیم اور اسماعیل نے ری بلڈ کیا, محمد نے اپنے یوتھ میں اس کو ری بلڈ کیا, لیکن جب نماز کا ٹائم آیا تو آپ اسرائیل کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہو, کیوں؟ چھوٹا سا سوال ہے, اور کافی مسئلے جڑے ہیں, وہ اس سوال کی طرف جانے کی کوشش نہیں کر رہے, وہ لیفٹ رائٹ بھاگ رہے ہیں. بعد میں چینج کیا تھا نا. جی جی, لیکن پہلے جب نماز شروع ہوئی تو آپ اسرائیل کی طرف رک کیوں کر رہے ہیں, جبکہ اسرائیل کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپ کے قرآن کے اس ساری سچویشن میں, کعبے کی سچویشن میں. آدم نے سب سے پہلا گھر بنایا کعبہ, فلڈ آف نوح میں برباد ہوا, ابراہیم اسماعیل نے ری بلڈ کیا, محمد نے اپنے یوتھ میں ری بلڈ کیا, جوانی میں ری بلڈ کیا. اس کے بعد بھی جب نماز آئی تو اسرائیل کی طرف پڑھ رہے ہیں, کعبے کی طرف کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ویلڈ سوال ہے, کوئی بلا وہی سوال جواب. ہے. نہیں سر, ابھی تک کوئی بولنا پسند ہی نہیں کر رہا اس چیز کے اوپر. ایم ڈی اسلم صاحب سے بات کر لیتے ہیں, شاید انہیں پتا ہو. ایم ڈی اسلم صاحب ابھی تک مسلمان ہیں آپ؟ اچھا جی.